فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس سے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، لیکن اگر کوئی تکبر کرے، گھمنڈ کرے، ومن تکبر وضعہ اللہ، تکبر کرنے والے کو اللہ گرا دیتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کرنے والے کی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے اور وہاں سے جب نیچے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے انسان جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت اونچائی پہ چڑھ گیا۔ اب وہاں سے جب نیچے دیکھے گا تو نیچے والے انسان اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچے والے انسان جب اوپر دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی کوا یا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی دور سے بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ تکبر کرنے والے کی یہی مثال ہے کہ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ خود لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ حتی لہو اہون علیہ من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں میں ایک دن آتا ہے کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ تھا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ ایک ہے ظلم، ظلم کا بدلہ موت سے پہلے انسان اکثر دیکھ لیتا ہے۔ دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس گناہ کی سزا بھی موت سے پہلے دیکھے گا۔ اور ایک گناہ ہے تکبر، گھمنڈ کرنا، یہ جرم بھی ایسا ہے کہ اس کی سزا موت سے پہلے دیکھے گا، اور اس کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی کہ انسان تو تکبر کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت اتاری، اس کا نام ہے سورہ لقمان۔ اس سورہ لقمان میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، وہ نصیحتیں اللہ نے نقل کر کے ساری انسانیت کو سنائی، اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال مت پھولانا، یعنی تکبر کی ادا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اوپر مٹک کے مت چلنا، گھمنڈ سے اور تکبر سے اترا کے مت چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا، کیونکہ تکبر کرنا اور گھمنڈ کرنا یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، آخرت تو برباد ہوتی ہی ہے۔ کبریائی ہے صرف میری چادر ہے، اس میں اور اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو گردن مروڑ کے میں جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن دنیا میں بھی اکثر تکبر کرنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے ملتی ہے، اس میں یہ تکبر بھی ہے۔ کس چیز پہ انسان تکبر کرے؟ حسن پہ، یہ حسن تو زائل ہو جائے گا، یہ رنگ تو کل پھیکا پڑ جائے گا۔ کس چیز پہ انسان، کوئی چیز انسان کے پاس ایسی ہے جس کے اوپر تکبر کرے؟ عارضی چیزیں ہیں، کچھ مدت کے لیے اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں۔ حسن بھی عارضی ہے، مال بھی پتہ نہیں کب جو ہے ڈاکہ پڑ جائے، کب فاقہ آ جائے، کب غریبی آ جائے۔ مال بھی کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے، اور جنہوں نے کیا وہ رسوا ہوئے۔ کسی نے طاقت پہ گھمنڈ کیا، کسی نے بادشاہی پہ کیا۔ نمرود نے اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا تو اللہ نے مچھر سے مروایا۔ فرعون نے تکبر دکھایا، دھرتی پر دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ مال پہ قارون نے تکبر دکھایا، قرآن نے، اللہ نے اس کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے خوب سمجھایا کہ اللہ نے کہا دیا ہوا مال ہے، اتنا گھمنڈ مت کر۔ کہنے لگا نہیں، میں نے میری چالاکی سے حاصل کیا ہے، میں نے میری محنت سے حاصل کیا ہے، میں نے میرے دماغ سے حاصل کیا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ یہی تو دعوے اللہ کے خلاف جاتے ہیں۔ اگر مالدہ، اگر چالاکی اور ذہنیت پر
اور اگر بازو کی طاقت پہ اگر کسی کو روزی ملتی تو حضرت علی کبھی غریب نہ ہوتے. بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی سے بہادر تم نہیں ہو، حضرت علی سے زیادہ تم محنتی نہیں ہو، حضرت علی سے زیادہ تم ذہین نہیں ہو، لیکن غریبی یہ تو نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ دیتا ہے مال. یہ بات قارون کو سمجھ میں نہیں آئی اور اترانے لگا اور گھمنڈ کرنے لگا. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے غصے میں آ کر اس کو زمین میں دھنسا دیا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین میں نیچے دھنستا چلا جائے گا، کیونکہ سائنس بھی کہتا ہے زمین گھومتی رہتی ہے، جی تو اس کا بھی کام چلتا رہتا ہے. قارون بھی دھنستا جا رہا ہے، حدیث بھی سیٹ ہو رہی ہے، اور یہ دھرتی بھی سائنسداں کہتا ہے گھومتی رہتی ہے، تو وہ دھنستا جا رہا ہے، دھنستا جا رہا ہے. تکبر اللہ کو پسند ہے. کس چیز پہ انسان تکبر کرے؟ مال عارضی چیز، حسن عارضی چیز. کبھی انسان عہدے پہ کرتا ہے، یہ عہدہ بھی عارضی ہے، چلا جائے گا. یہاں پہ جب شاہجہاں کی تاج پوشی ہو رہی تھی تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اتا مت اتراؤ، ایک دن یہ لوگ وردی اتار دیں گے، ایک دن یہ تاج اتر جائے گا، ایک دن اسٹار نکل جائیں گے، اگر لوگ نہیں اتاریں گے تو موت اتار دے گی. ہمارے پڑوس میں نہیں تھا وہ مشرف، کہتا تھا وردی نہیں اتاروں گا. وہ ہاتھ جوڑے قوم نے، تو یار سرحد کا سپاہی تھا، گدی پہ کیسے آ گیا؟ کم سے کم وردی تو چھوڑ دے. چلو گدی پہ آیا کہ تو کوئی بات نہیں، وردی تو اتار. کہا نہیں، وردی بھی نہیں اتاروں گا، گدی بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن کچھ دن اور کچھ راتیں جب گزری نا تو وردی بھی گئی، گدی بھی گئی، ملک سے ہاتھ دھو کے امریکہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. بے عزتی کی زندگی، پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے، بالکل کتوں کی سی زندگی گزار رہا تھا کئی سالوں سے وہ. یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، اس لیے انسان کو تکبر جو ہے مناسب نہیں. کبھی انسان عبادت بھی تکبر کرتا ہے، ماں فجر پڑھا تھا ستا پڑیا ہو، یعنی عبادت بھی انسان تکبر کرتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی خطرناک ہے. ایک شخص نے کہا میں اپنے سجدوں کے بل بوتے پہ جنت میں چلا جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اتنی سخت پیاس لگے گی تو اس کو صرف دوزخ سے جہاں سے لو آ رہی ہوگی وہ کہے گا یہ مجھے گلاس دے دو مشروب اور میری نیکیاں لے لو. کہا یہ بڑا مہنگا ہے، 600 سال کی عبادت اگر تیرے پاس ہے تو گلاس خرید لے، نہیں تو یہ نہیں ملے گا. وہ کہے گا میری جان جاری ہے، 600 سال کی عبادتیں لے لو، یہ گلاس مجھے دے دو. وہ جب برتن اس کو دے دیا جائے گا، اللہ عرش آواز آئے گی میرے بندے تو نے 600 سال کی عبادت تو اس گلاس کے بدلے میں بیچ دی، اب جنت کیسے جائے گا؟ دھرتی پہ تو کہتا تھا کہ میں سجدوں کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں گا، ساری عبادت ایک گلاس کے بدلے میں گئی، جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کو بھی کان پکڑنے پڑے کہ تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے نہ تو انسان کے عبادت پہ تکبر سیٹ ہوتا ہے، نہ مال پہ سیٹ ہوتا ہے، نہ حسن پہ سیٹ ہوتا ہے، نہ کسی عہدے پہ سیٹ ہوتا ہے. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہر چھوٹے موٹے کاموں پہ تکبر کرنا، جو کام اپنے لیے کر رہے ہیں اس میں بھی وہ تکبر کرنا. میں اتنی ڈیوٹی دیتا ہوں دکان پہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو تکبر کیوں کر رہا ہے؟ میں نے یہ کامیابی حاصل کی اور میں یہ بیچ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو تکبر کس بات کا؟ اللہ نے ڈیوٹی لگائی سب کی الگ. میں کئی سالوں سے امامت کروا رہا ہوں، نمازیں پڑھا رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، تو تکبر کس بات کا؟ اللہ نے دی ہے، زبان بول رہا ہے میں جو ہے مسجد کا امام ہوں، تو کیا ہوا امام ہو گیا تو میں ہی سنبھالتا ہوں اور کوئی سنبھالنے والا نہیں. اچھا خدا کے گھر کو تو سنبھالنے والا ہو گیا، تو مر جائے گا تو مسجد کون سنبھالے گا؟ کسی بات پہ بھی تکبر انسان کے فٹ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا تکبر جو ہے میری چادر ہے، اس میں اور کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا میں گردن مروڑ کے دوزخ میں ڈال دوں گا. تو صرف ایک ادا پہ بات ہوئی کہ دل میں بہت سارے امراض ہوتے ہیں، اس میں ایک جو ہے مرض جو ہے تکبر بھی ہے، جو انسان کو دنیا میں آگے نہیں بڑھنے دیتا. مولانا تھانوی نے جو مثال دی بڑی اچھی دی. اس لیے تکبر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ کی چادر ہے، اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں. تواضع، عاجزی، انکساری، میٹھے بول، اچھے اخلاق، یہ اللہ کو پسند ہیں. اس کے اوپر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.